الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا رسول النبی الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المحجوبین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وقال تعالی ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین وقال تعالی ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا راحة قلوب العاشقين حضور نبی اکرم شفیع معصوم مولا کل ختم الرسل جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے، درجے بلند فرما دیتا ہے۔ میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سنیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پڑھنا یہ گناہوں کو کیسے مٹاتا ہے۔ فرماتے ہیں تم آگ دیکھتے ہو، آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ ایک آگ ہے نظر آنے والی آگ، اسے پانی بجھا دیتا ہے۔ ایک آگ ہے جو انسان کے نامہ اعمال میں لگ جاتی ہے، اور وہ ہے گناہ کی آگ، یا ہمارے باطن میں لگ جاتی ہے، وہ ہے گناہ کی آگ۔ فرمایا اس آگ کو کون سی چیز بجھاتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اتنی جلدی یہ پانی دنیاوی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود پڑھنا یہ گناہوں کو بجھا دیتا۔ گناہ کی آگ بجھا دیتا، خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ غفلت نہ کر پڑھ لے درود ان پر، خدا کی قسم تیرے سلام کا آج بھی جواب دیتے ہیں۔ یار غار یار مزار مصطفیٰ کے پیارے، محب مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں؟ داتا صاحب حسنی سید ہیں، اور 8ویں پہ جا کے امام حسن سے آپ کا شجرہ مل جاتا ہے۔ بات شروع میں ہی پتہ نہیں ذہن میں آ گئی، آپ کے مقدر میں تھی یہ سننی۔ سادات یاد رکھیں جتنے بھی ہیں، یہ سیدہ فاطمہ پاک کی اولاد ہیں۔ کس کی اولاد ہیں؟ سادات کا نسب کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کسی اور پہ جا کے ختم نہیں ہوتا۔ سید کا نسب جا کے رسول پاک پہ ختم ہوتا ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، سید کا نسب رسول پاک پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں بعض لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج کل پتہ نہیں طرح طرح کے فتنے ہیں۔ بس یہ دعا کیا کریں رات سونے سے پہلے بھی، اور جاگتے ہوئے بھی، اور اٹھتے ہوئے بھی، اور بیٹھتے ہوئے بھی، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کرے۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب یہ کشف المحجوب شریف ہے،
اس میں دادا صاحب نے جو حضرت ابوبکر صدیق کا تعارف کروایا، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں شیخ الاسلام بعد از انبیاء خیر الانام خلیفہ و امام تارکین دنیا کے سردار صاحبان خلوت کے شہنشاہ آفات دنیاوی سے پاک و صاف امیر المومنین سیدنا عبداللہ بن عثمان بن ابی قحافہ الصدیق ہیں۔ داتا صاحب نے تعریف کروایا شیخ الاسلام، صحابہ میں شیخ الاسلام بعد از انبیاء، بعد از انبیاء صحابہ میں شیخ الاسلام، یعنی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ شروع میں ابتدائی تعارف عرض کرتا ہوں، آپ میں سے اکثر لوگ یہ تعارف جانتے ہیں، لیکن یقیناً ہر سال کچھ نئے بچے محافل کا حصہ بنتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ آپ کے والد گرامی کا نام عثمان، معروف وہ بھی ابو قحافہ سے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، بچپن سے حضور کے ساتھ ہیں۔ لم یعبد الاسنام قط لم یشرب الخمر قط، لم یشرب بالخمر قط، فرمایا کہ کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق بتوں کے سامنے نہیں جھکے، کبھی بھی شراب کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ اور بتوں کے سامنے کون سا دور تھا؟ وہ دور تھا جب خانہ کعبہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں کے سامنے نہیں جھکے۔ اور آپ کو ایک کمال بات بتاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے باتیں سن رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کی باتیں خود سن رہے ہیں۔ جناب صدیق سنا رہے ہیں اور مصطفیٰ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ نظر بھر کے مصطفیٰ کی طرف دیکھے، نظر بھر کے کوئی مصطفیٰ کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، حضور کے چہرہ اقدس کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، جان عالم کے ساتھ کوئی نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ فرمایا کہ اگر کوئی نظریں ملاتا تھا تو دو ہستیاں تھیں جو مصطفیٰ کو تکتے تھے اور حضور ان کو تکا کرتے تھے، حضور ان کو دیکھا کرتے تھے۔ ابو بکر و عمر مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، مصطفیٰ ابو بکر و عمر کو دیکھا کرتے تھے، اور ہم میں سے کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ بعض دفعہ تو ایسی کیفیات ہو جاتی تھی کہ ہم سر نہیں اٹھا پاتے تھے، نگاہ نہیں اٹھا پاتے تھے، ہماری زبان ہلنے سے قاصر ہوتی تھی، ادب اس قدر غالب آتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس قدر غالب آتا تھا۔ لیکن اگر اس کیفیت میں بھی کسی کو ہم نے بات کرتے دیکھا ہے تو وہ یا ابو بکر صدیق ہیں یا عمر بن خطاب ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ جناب صدیق اکبر بات سنا رہے ہیں، خود جان عالم سن رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں میں چھوٹا تھا، مجھے میرا باپ بت خانے لے گیا، بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے لے گیا۔ میرے باپ نے کہا کہ اس بت کو سجدہ کرو، میں نے کہا جی کیوں سجدہ کرنا ہے؟ کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ میں نے کہا اگر میرا خدا ہے تو مجھے پانی پلائے، میرا خدا ہے تو مجھے کھانا کھلائے، میرا خدا ہے تو یہ کرے، میرا خدا ہے تو مجھے کچھ دے۔ اور حضرت صدیق اکبر سے کہتے ہیں میں نے بالآخر یہ کہا کہ خدا ہے تو کم از کم اتنا کرے کہ میں پتھر مارتا ہوں تو اپنے آپ کو بچا تو لینا۔ یہ سنت ابراہیمی جناب صدیق اکبر بچپن میں ادا کر چکے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے روک دیا، کہا کہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ باپ پرے ہوا، میں نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لیں، اب اپنے آپ کو بچا لیں۔ حضرت صدیق اکبر نے اٹھا کے دے کے مارا پتھر، اور بت کے 4 ٹکڑے ہو گئے، جو جس کو انہوں نے بازار میں خود خدا مانا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ واقعہ سنایا تو عمر فاروق کہتے ہیں یہ تو بچپن کی باتیں سنا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی اشارہ اس طرف تھا کہ وقت کا ضیاع نہیں ہے کہ ابوبکر صدیق اپنی باتیں سنا رہے ہیں۔ فرمایا یہ تو حق کا اعلان ہے، اس نے تو حق کو بچپن میں بھی زندہ کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایسا کیا تو میرے والد نے مجھے پکڑا اور مارنے لگا کہ تو نے تو ہمارا خدا توڑ دیا ہے۔ کیا توڑ دیا؟ خدا توڑ دیا۔ تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں جب میرے باپ مجھے مارنے لگا تو میری والدہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اس بچے کو نہ ماریے گا، اس کا قصور نہیں۔ میں کہا کیوں؟ وہ تو اس نے توڑا ہے۔
کہا اس کا قصور اس واسطے نہیں ہے کہ جب ابھی یہ میرے پیٹ میں تھے، ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس بچے کی ولادت نہیں ہوئی تھی، پیدا نہیں ہوئے تھے، جب ابھی میرے پیٹ میں تھے، جتنی دیر تک یہ میرے پیٹ میں رہا، اس نے مجھے بھی بتوں کے سامنے جھکنے نہیں دی، مجھے بھی بتوں کے سامنے جھکنے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، لم یعبد الاصنام قط، کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، لم یشرب الخمر قط، کبھی بھی شراب کا ایک گھونٹ نہیں پیا، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ ایک روایت کے مطابق 16 سال کی عمر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، اور اس کے بعد پھر کبھی بھی جدا نہیں ہوئے، حتیٰ کہ آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہی، موت بھی جدا نہیں کر سکی حضرت ابو بکر صدیق کا رسول اللہ سے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آپ نے ایمان پتہ ہے کب قبول کیا، اسلام کب قبول کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق جو تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، فرماتے ہیں لقد آمن فی زمن بحیرہ الراہب ولم یولد علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ابھی بحیرہ راہب کا زمانہ تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے تھے، مولا علی مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب زوج فاطمہ الزہرا داماد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابو الحسنین سیدنا و مولانا و مولا المسلمین مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مطلب ابھی مولا علی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامان تجارت لے کر شام پہنچے تو وہاں بحیرہ راہب سے ملاقات ہو گئی۔ بحیرہ کو آپ نے ایک خواب سنایا، کہا کہ سورج اور چاند یہ دونوں میری گود میں آ گرے ہیں اور میں نے ان پر چادر ڈال لی ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ بحیرہ نے جب پیشانی دیکھی جناب صدیق اکبر کی، جب آپ اس نے چہرہ دیکھا تو کہا کہ کیا تو مکہ سے آیا ہے؟ کہا فرمایا میں مکہ سے آیا ہوں۔ روایات میں اختلافات ہیں، روایتیں مختلف ہیں تھوڑی تھوڑی، لیکن اصل مضمون ایک ہے، اصل مضمون یہی ہے۔ کہا تو مکہ سے آیا ہے؟ فرمایا کہ مکہ سے آیا ہوں۔ کہا کیا قریش سے ہے؟ فرمایا قریش سے ہوں۔ کہا پھر ایک اور نشانی رہ گئی ہے، وہ بھی دکھا دے، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ کہا کہ تیری ران پہ ایک تل ہوگا اور ایک تیری ناف کے اوپر ہوگا، ران والا تو میں دیکھ نہیں سکتا، ناف کے اوپر جو تل ہے اگر وہ تل ہے تو پھر میں بتاتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ کہا کہ کپڑا اٹھائیے۔ صدیق اکبر نے کپڑا اٹھایا، ناف کے اوپر تل تھا، اس نے کہا کہ یہ نشانیاں میں نے انجیل اور تورات میں پڑھی ہیں، آپ آخری نبی کے پہلے خلیفہ، آپ آخری نبی کے پہلے۔ لقد آمن فی زمن بحیرہ راہب ولم یولد علی، ابو بکر تو تب بھی مان لا چکے تھے جب رسول پاک نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے، یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اچھا پھر وہ بحیرہ راہب نے باقاعدہ جناب صدیق اکبر کو یہ کہا کہ میرا سلام عرض کیجئے گا، جب وہ اعلان نبوت کریں تو ان پہ ایمان لائیے گا، اور انہوں نے کئی اشعار لکھ کے دیے نعت کے کہ یہ میری نعت جا کے دربار مصطفیٰ میں سنائی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اسی وقت آپ بالغ مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے مسلمان آپ ہیں بالغ مردوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر اللہ اکبر، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، فرمایا کہ تم میں سے فتح مکہ کے بعد والے اور پہلے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ صحابہ کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، ایک فتح مکہ کے بعد والے ہیں۔ فتح مکہ کب ہوا ہے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے 13 سال مکہ شریف میں تبلیغ کی، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، 8 سال جب گزر گئے مدینہ شریف گئے ہوئے تو اس وقت مکہ فتح ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد 3 سال تک حیات رہے ہیں، ظاہری حیات سے متصف رہے ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو کچھ بہت سارے صحابہ اس کے بعد ایمان لائے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے بعد ایمان لائے، وہ سارے بھی صحابی ہیں،
اللہ نے دونوں کو ایک ڈگری متفقہ دی ہے، ایک ڈگری متفق ہے دونوں کی، ایک سند دونوں کی پکی ہے۔ وہ کیا؟ میں کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا، سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ہاں، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مشکل حالات میں مارے کھائی ہیں، اپنا مال حضور پہ قربان کیا ہے، ان کے رتبے، ان کی شانیں، ان کے مقام الگ ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں آپ نے کتنا مال قربان کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک روایت کے مطابق 40,000 درہم تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا، ایک روایت کے مطابق 40,000 دینار تھے۔ 40,000 درہم یا 40,000 دینار آج کے کروڑوں میں بنتے ہیں، ان کو وہ سارا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا ہے اس وقت کتنے درہم تھے؟ 4 درہم۔ کتنے؟ 5، کوئی اتنے ہی تھے، اتنے درہم۔ 40,000 کہاں اور 4 کہاں؟ اور ذرا بات اتنی ہے کہ کفن خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کر کے گئے تھے کہ مجھے پرانے کپڑے دھو کر انہی میں دفن کر دینا، انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ وہ 40,000 دینار، 40,000 درہم کہاں گئے؟ کدھر گئے وہ سارے کا سارا مال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی فی مالی ہی او مال نفسی ہی او کما قال فرمایا کہ ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو ایسے استعمال کرتے تھے جیسے مصطفیٰ اپنے مال کو استعمال کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا، کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا۔ تو ابو بکر صدیق پتہ ہے کیا عرض کرتے ہیں؟ حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ، سیدی یا رسول اللہ کیا یہ ابو بکر بھی اور ابو بکر کا مال بھی آپ کے ہی نہیں ہے؟ سبحان اللہ، آپ کے ہی نہیں ہے؟ الا لکا یا رسول اللہ، سنا یا رسول اللہ یہ تو ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا، سارا مال حضور پہ فدا کر دیا۔ اور قتال کتنا کیا جناب صدیق اکبر نے؟ من انفق وقاتل، جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی رسول پاک کی پہراداری کر رہے تھے جب ابھی لوگوں نے اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی عمر شریف اس وقت ابھی 10 برس تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مارے کھائی ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد گرامی کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ آپ کے رفیق کو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار تنگ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر کے انہیں روکا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ تو کہتی ہیں کہ میرے والد گرامی جب آئے تو سر کے جس حصے پر بھی ہاتھ رکھتے تھے اتنا مارا تھا کفار نے کہ سر کے جس حصے پر بھی ہاتھ رکھتے تھے اس حصے کے بال ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، 20 واقعات نقل کیے گئے، 20 واقعات امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیے۔ من انفق وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے اور قتال کیا ہے ان کے رتبے بلند ہیں۔ مال بھی ابو بکر صدیق نے اس وقت خرچ کیا جب کوئی اور مال خرچ نہیں کرنے والا تھا حضور پر، قتال بھی اس وقت کیا جب کسی دوسرے نے قتال نہیں کیا۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر اس حد تک بھی مار کھائی ہے، حضور کی خاطر اس حد تک بھی مار کھائی ہے کہ یہاں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی ان کی جان نکل جائے گی۔ اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا جس کو قرآن نے پہلے بیان کیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہ متقین ہیں، یہ تقوی والے ہیں، یہ متقی لوگ ہیں۔ اولئک ھم المتقون، ایک وہ جو سچ لے کر آیا، ہوا رسول اللہ، سچ لے کر آنے والے وہ رسول پاک ہیں،
والذی جاء بالصدق وصدق به ای ابو بکر الصدیق، اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے، اس سچ لانے والے کی تصدیق کس نے کی ہے؟ یہ سنی شیعہ تفاسیر تمام تفاسیر میں ہے، فرمایا کہ تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اس سے حصہ ملا ہے، سب سے پہلے یہ ان کی شان بیان کری۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ابو بکر صدیق کے معاملے میں تکلیف نہ دینا، مجھے ابو بکر صدیق کے معاملے میں تکلیف نہ دینا۔ تم اس وقت ابھی میں بات کرتا تھا، تم کہتے تھے کذبتا کذبتا کذبتا، تم میری تکذیب کرتے تھے، مجھے جھٹلاتے تھے۔ ایک تھا جو اس وقت بھی کہتا تھا صدقتا صدقتا صدقتا، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا سچ کہا سچ کہا۔ فرمایا تم تو ابھی مجھے جھٹلا رہے تھے، ابو بکر تب بھی مجھے سچا کہہ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق اس وقت بھی سچا کہہ رہے تھے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ متفرق باتیں عرض کر رہا ہوں، مشہور باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ میرے پاس بڑے اوکھے دلائل بھی ہیں، لیکن وہ یاد نہیں رہیں گے۔ آپ کو یار لوگ مشہور باتیں سناتے ہیں اور ڈھکوسلے سناتے ہیں جو آپ کو یاد رہ جاتے ہیں، تو میں ڈھکوسلے تو پھر بھی نہیں سنا رہا، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی باتیں کروں جو آپ کو یاد رہ جائیں۔ حضرت صدیق اکبر کلے صحابی ہیں، واحد تنہا، یہ آپ کا اعزاز ہے، امتیاز ہے۔ کلے صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، 4 نسلیں حضور کے زمانے میں مسلمان ہوئی ہیں۔ صدیق اکبر کے والد گرامی خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبد الرحمن کے بیٹے محمد، یہ 4 نسلیں ابو بکر صدیق کی۔ حضرت ابو بکر کے والد بھی مسلمان، خود والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، پوتا بیٹا بھی صحابی اور پوتا بھی صحابی ہے، جس کی 4 نسلیں یہ نبی پاک کے نام پہ مسلمان ہوئی، اور جن کی اولاد نے حضور نبی علیہ السلام کی خاطر تانے سہے ہیں، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس کا نام ابو بکر صدیق، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں 2-3 آیات آپ کے سامنے رکھ کے پھر 1-2 واقعات مزید سناتا ہوں۔ یہ آیت جو میں نے بیان کی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، وہ دونوں تقوی والے ہیں۔ وہ دونوں کون ہیں؟ تقوی والے۔ اب وہ دونوں تقوی والے ہیں، اور اسلام میں جو فضیلت کا معیار ہے، یہ یاد رکھیں، اسلام میں فضیلت کا معیار دولت نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہو۔ مال حضرت عثمان ذو النورین کے پاس زیادہ تھا، اتنا مال یرا، اتنا مال کہ مال سے جنت خریدی ہے عثمان غنی نے۔ ہاں، عثمان غنی نے مال سے جنت خریدی ہے، پیسے دے کر جنت لی ہے۔ یہ عثمان غنی کا مال ہے۔ مال ہو تو بندے کے پاس ایسا ہو، اتنا مال عثمان غنی کے پاس۔ لیکن فضیلت کس کی بیان ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی۔ حضور فرماتے ہیں جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ زیادتی اور کمی نہیں دیکھی جاتی، یہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ مشکل میں کون ساتھ رہا ہے، مشکل کے زمانے میں کون ساتھ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی والے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں۔ اب اسلام میں جو فضیلت کا معیار ہے، وہ نہ تو دولت ہے، نہ نسب ہے، نہ رنگ ہے، نہ علاقہ ہے، نہ ذات ہے۔ فضیلت کا یہ معیار نہیں ہے، یعنی کوئی اپنے رنگ کی بنیاد پر افضل نہیں ہو سکتا، کوئی کسی بنیاد پر افضل نہیں ہو سکتا۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے، پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 13، فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ تکریم والا رب کی بارگاہ میں وہ ہے جو اتقا ہے، یعنی سب سے بڑا تقوی والا ہے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑا تقوی والا۔ اب قرآن نے لفظ بولا اتقا، توجہ میری طرف، کیا لفظ بولا؟ اتقا۔ اب یہ اتقا کہاں سے ڈھونڈے کہ اتقا کون ہے؟ ظاہر جو اتقا ہے وہ اکرم ہے، وہی سب سے بہتر ہے۔ جو اتقا ہے وہی سب سے بہتر ہے۔
اب یہ اتقا کون ہے؟ سورۃ اللیل میں رب ذوالجلال نے اس معاملہ کو بھی حل فرما دیا، ما وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى۔ فرمایا کہ ان قریب چن لیا جائے گا، نزدیک جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ بڑا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس کو اتقا کو جہنم سے بچا لیا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے ستھرا ہونے کے لیے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی دنیا میں ابو بکر صدیق پر کسی کا احسان نہیں، بلکہ ابو بکر صدیق کے احسان یہ دین رسول اللہ پر ہیں، اللہ کے دین پر ابو بکر صدیق کے احسانات ہیں۔ فرمایا کہ اس اتقا سے مراد کون ہے؟ کثیر مفسرین نے یہ لکھا، فرماتے ہیں امام محی السنہ بغوی فرماتے ہیں ابا بکر فی قول الجمیع، فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ اتقا سے مراد کوئی اور نہیں، ابو بکر صدیق ہیں۔ اب قرآن میں قاعدہ دیا کہ سب سے افضل وہ ہے جو اتقا ہے، اور قرآن ہی کی روشنی میں ہمیں پتا چلا کہ اتقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ امت میں رسولوں کے بعد سب سے اونچا رتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس لیے نعرہ یہ بنتا ہے دمادم مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر، یہ ذرا سینہ کھلا کر کے نعرہ لگانا ہے، دمادم مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر، تھوڑی سی حرکت پیدا کریں، دمادم مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر، صدیق کا پہلا نمبر۔ عقیدے یاد رکھیں قرآن سے بنتے ہیں، سنت سے بنتے ہیں، عقیدے قوالیوں سے نہیں بنتے، قوالیوں سے نہیں بنتے۔ دوسری آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے وارث کیا کتاب کا ان کو جنہیں چن لیا، یعنی مسلمانوں کو کتاب کا وارث کیا ہے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ مومنوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ اپنا بھی جائزہ ذرا لے لیجئے گا ہم کس قسم میں آتے ہیں۔ ظالم لنفسہ، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، یہ کون ہے؟ گناہ در گناہ در گناہ در گناہ، گناہ ہی گناہ ہے زندگی میں۔ ومنہم مقتصد، دوسری قسم جو میانہ رو ہیں، درمیانے ہیں، مقتصد ہیں۔ یہ درمیانے کون ہیں؟ نیکی کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، یعنی اس طرح کا سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے۔ نیکیاں ان کی غالب ہوتی ہیں، پھر بھی گناہوں پر نیکیاں غالب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرے کون لوگ ہیں؟ فرمایا تیسرے وہ ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور تیسرے وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کا اعزاز کیا ہوگا؟ فرمایا جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں یدخل الجنت بغیر حساب، یہ جنت میں بغیر حساب کے داخل کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یہ روایت ہے نا کہ یحاسب کل امہ ولا یحاسب ابو بکر الصدیق، کہ ہر کسی کا حساب ہوگا، ابو بکر صدیق کا حساب نہیں لے گا۔ اِنَّا مَنَّ النَّاسِ عَلَىٰ أُمَّةِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق، اس امت پر سب سے زیادہ احسان جس ہستی کے ہیں اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ 3 درجے ہیں جی مومنوں کے، ایک وہ ہیں جو گناہگار ہیں مجھ جیسے، ایک وہ ہیں جو مقتصد ہیں، کبھی نیکیاں کرتے ہیں کبھی گناہ ہو جاتا ہے پھر نیکی کی طرف لوٹ آتے ہیں، تیسرا درجہ سابقٌ بالخیرات۔ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق کس درجے میں آتے ہیں سن، اور پھر صدیق اکبر کا صدقہ مانگ رب سے کہ اللہ تجھے بھی اس صف میں شامل فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو لفظ استعمال ہوئے حدیث پاک کے اندر، فرمایا کہ یا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا معاشر الانصار یا معاشر المسلمین
ان اول الناس بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ابو بکر السباق المبین۔ فرمایا کہ اے انصار اے مسلمانوں سنو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مسلمانوں کا کوئی حاکم بن سکتا ہے، امور مسلمین کا کوئی ذمہ دار بن سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہی ہے جس کے بارے میں رب نے کہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا جو صاحب الغار ہے، السباق المبین، جو نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والا، ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر۔ فرمایا کہ حضرت علی المرتضی یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر۔ فرمایا کہ ہم نے، مولا علی یہ فرما رہے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا یہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، ہم کوشش کرتے کہ پہلے میں کروں، ایک کی کوشش ہوتی میں کروں، فرمایا مستبقنا، ہم کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکے، جب بھی نیکی کرنے جاتے تھے ابو بکر کو اپنے آگے ہی پاتے تھے، ابو بکر کو اپنے آگے ہی پاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من اراد ان یقرأ القرآن غدا طریجا، جو یہ چاہے کہ قرآن کو تر و تازہ پڑھے، فلیقرأ بقراءۃ ابن ام عبد، تو ایسے پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھے؟ جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا سرکار کے ہر صحابی کا اپنا رنگ ہے، ہر ستارے کی اپنی چمک ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا یہ اعزاز کوئی ٹکرا سکتا ہے؟ اگر اس طرح فضائل کو ماننے لگے تو پھر تو عبداللہ بن مسعود کو افضل ماننا چاہیے، کیونکہ قرآن افضل ہے اور قرآن کی صحیح قرات عبداللہ بن مسعود کو آتی ہے، تو پھر تو افضلیت اس طرح بھی ثابت ہو جائے گی۔ ایسی افضلیتیں ثابت نہیں ہوتی، صریح نص سے صریح ہو تو افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دوسرا کوئی قرآن پڑھتا نہیں تھا، ایک اعزاز ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پاس ہے۔ تو یہ بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی قرات سیدھی کرنا چاہے، قرآن کو تر و تازہ پڑھنا چاہے، وہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس پڑھے۔ فرجعت الى منزلي فاتاني ابو بکر فبشرني ثم اتاني عمر فوجد ابا بکر خارجا قد سبقه فقال انك لسباق بالخير۔ ابو بکر و عمر دونوں یہ بات سن رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے در دولت میرے گھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کے مجھے مبارک دی، اور مبارک دینے کے بعد جب وہ مجھ سے قرآن سن کے یا پڑھ کے واپس نکل رہے تھے تو عمر فاروق آئے۔ عمر فاروق دیکھ کر یہ کہتے ہیں آپ پہلے یہاں موجود ہیں، تسی کہیں ہو، انک لسباق بالخیر، نیکی کے کام میں آپ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ سباق بالخیر، ایک ہوتا ہے سابق، ایک ہوتا ہے چنگا، ایک ہوتا ہے بڑا چنگا، ایک ہوتا ہے نیک، ایک ہوتا ہے چنگا نیک۔ سباق قرآن نے لفظ کیا سابقم بالخیرات، حدیث میں آ رہا ہے سباق بالخیر۔ ایک ہوتا ہے ہلکا ہلکا چل کے جانے والا، فرمایا چل کے نہیں، ابو بکر دوڑ کے نیکی کی طرف چلتے ہیں، دوڑ کے۔ تو مومنین کی کتنے جماعتیں بیان کی ہیں قرآن نے؟ 3۔ ایک گناہگار، ایک وہ جو کبھی نیکی کرتے ہیں کبھی گناہ کرتے ہیں، ایک وہ جو سابقم بالخیرات ہیں یعنی ہر طرف نیکی کی طرف رہتے ہیں۔ سابقم بالخیرات والی جو صف ہے اس کا امام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر۔ آپ کی شان و عظمت، عزت و مرتبت، شوکت و رفعت، عروج، سطوت، وجاہت، قرب، سیر فی اللہ، یہ وہ امتیازات ہیں
ان میں وہ امتیازی مقام ہے صدیق اکبر کا کہ کسی دوسرے کا وہ مقام نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار والا واقعہ ذرا سماعت کرنا. حضرت ابوبکر صدیق کے غار والے واقعے پر ذرا غور کر کہ یار لوگ حضرت علی المرتضیٰ کی جب شان بیان کرتے ہیں تو ہجرت کی رات کو بیان کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم بھی بیان کریں گے, ہجرت کی رات کو بیان کریں گے, مولا علی کی شان کو بیان کریں گے, مگر اس رات ایک وہ بھی تھا کہ جس نے ایک عجب کام کیا ہے. حضرت مولا علی مرتضیٰ یہ نبی علیہ السلام کے بستر پر ہیں, مولا علی مرتضیٰ یہ آرام فرما رہے ہیں, مولا علی مرتضیٰ یہ چین کی نیند چھوڑ رہے ہیں, مولا علی مرتضیٰ یہ تحفظ میں ہیں, مولا علی مرتضیٰ یہ کفار کی امانتیں سنبھالے ہوئے ہیں, مولا علی مرتضیٰ بڑے سکون اور اطمینان کے اندر ہیں. لیکن ایک وہ بھی ہستی ہے کہ مولا علی رسول اللہ کے بستر پر ہیں, ایک وہ ہے کہ خود رسول اللہ اس کے کندھوں پر ہیں. حضرت مولا علی سو رہے ہیں, ابو بکر جاگ رہے ہیں. حضرت مولا علی چین میں ہیں, ابو بکر کبھی رسول اللہ کے دائیں, کبھی رسول اللہ کے بائیں, کبھی رسول اللہ کے آگے, کبھی رسول پاک کے پیچھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول پاک کی پہرےداری کر رہے ہیں, حضرت علی المرتضیٰ آرام فرما رہے ہیں, ابو بکر صدیق پہرےداری کر رہے ہیں, حضرت علی المرتضیٰ بستر پہ آرام سے سو رہے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق کندھوں پہ بارے نبوت اٹھا کے نوکیلے پتھروں پہ چل رہے ہیں. ارے یار غور کر, مولا علی آرام کر رہے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے غار کی صفائی کر رہے ہیں, مولا علی چین کی نیند سو رہے ہیں, ابو بکر مصطفیٰ کو سلا رہے ہیں, خود سانپوں کے ڈنگ سے رہے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر, ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر, ابو بکر. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایسے کوئی, اور حضرت علی المرتضیٰ کے پاس کفار کی امانتیں ہیں, ابو بکر صدیق کے پاس اللہ کی امانت ہے, کل کائنات کی امانت ہے. اس رات سارا کفر کس کے پیچھے تھا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیچھے. بولیاں لگی ہوئی تھی, 1000 اونٹ دیا جائے گا, 100 اونٹ دیا جائے گا, سرخ اونٹ دیے جائیں گے, سونا دیا جائے گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو رسول پاک کو غزن پہنچائے اسے یہ دیا جائے گا. سارا کفر رسول اللہ کے پیچھے. اللہ کی امانت رسول اللہ, امت کی امانت رسول اللہ. بتاؤ اس اللہ کی امانت کی پہراداری کس نے کی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کی ہے. سارے کفر کے سامنے سینہ تان کے اگر کوئی کھڑا تھا اس رات میں تو ابو بکر صدیق کھڑا تھا. حضرت عمر فاروق کیوں کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے لے, صرف ایک نیکی دے دے. پوچھا کون سی نیکی؟ کہا غار والی رات والی نیکی. یہ ابو بکر صدیق ہیں. تم کیسے سمجھو مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول ہیں, ذات رسول میں فنا ہو گئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. حضرت اور غار میں جو اعزاز ملا, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس آیت میں ایک بار نہیں, رب کریم نے کئی مرتبہ شان صدیق اکبر کا اظہار کیا. ثانی اثنین, 2 میں سے دوسرا. رسول اللہ کے ساتھ 2 میں دوسرا کون ہے؟ ابو بکر. 2 میں دوسرا کون ہے؟ پتا چلا ابو بکر اور رسول اللہ کے درمیان کوئی تیسرا آ سکتا نہیں. رسول پاک کے بعد اگر کسی کا مقام ہو سکتا ہے تو ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے آگے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہما جو ضمیر ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دونوں. ثانی اثنین اذ ہما, وہ دونوں, وہ دکھا قرآن میں رسول پاک کے ساتھ وہ دونوں, وہ دونوں. قرآن میں یہ
اسلوب کسی اور کے لیے دکھا دے رسول اللہ کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ، کہ رسول پاک کے ساتھ ملا کر کہا ہو کہ وہ دونوں، اور نہیں کہا اگر رسول پاک کے ساتھ اکٹھا تذکرہ قرآن نے کسی کا کیا ہے اور ایک ضمیر میں ایک لفظ میں دونوں کا تذکرہ کیا ہے تو ابو بکر صدیق کا کیا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ اکبر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا نا کہ چلو جہاد کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی آگے سے کہا تھا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے جواب دے دیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں رسول پاک نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر میرا رب میرے ساتھ ہے، نہ معنا۔ ادھر اللہ نے دونوں کا ایک لفظ میں اکٹھا تذکرہ کیا ہے، ادھر رسول اللہ نے اکٹھا کیا ہے۔ ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے رتبے کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ فنا فی الرسول ہیں۔ فرمایا ما فضلکم ابو بکر بالصوم والصلاۃ والزکاۃ بل وقر فی قلبہ شیء۔ فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ مت سمجھنا کہ نمازوں کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے تم سے آگے نکل گئے۔ زکاتیں تم بھی دیتے ہو، روزے تم بھی رکھتے ہو، نمازیں تم بھی پڑھتے ہو۔ بل وقر فی قلبہ شیء، بلکہ ابو بکر کے دل میں کچھ ہے، کوئی شے قرار پکڑ گئی ہے جس نے ابو بکر کو تم سے بہت اوپر پہنچا دیا۔ وہ دل میں کیا اترا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو گود میں رسول اللہ کا چہرہ رکھ کے دیدار کرے، اللہ اکبر، ساری رات، ہائے 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 ہائے، ساری رات چہرہ رسول اللہ کا ہے، نگاہ ابو بکر کی ہے۔ اور ابو بکر صدیق کی تو سب سے بڑی تمنا بھی یہی تھی نا کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اور آنکھیں ابو بکر صدیق کی۔ صرف تصور کر، صرف سوچ کہ جو رسول پاک کو ایک بار ایک نظر تک لے ایمان کی حالت میں اور خاتمہ بالایمان ہو جائے، ایک نظر رسول اللہ کو دیکھے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور جس نے ساری رات رج رج کے دیکھا، رج رج کے دیکھا، اور ذرا تصور کرنا کہ یار گود میں رکھ کے، سر رکھ کے سو جائے، یہ بھی خطرہ کوئی نہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں آنکھیں پیچھے کر لوں۔ ہائے 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 ہائے، سامنے چہرہ رخ مصطفیٰ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، اور ادھر ابو بکر کی آنکھیں ہیں۔ کیا سمجھتے ہو کہ ابو بکر صدیق نے ڈم کیسے ہی برداشت کر لیا تھا؟ یہ حسن مصطفیٰ کا سحر تھا جس نے برداشت کروا لیا۔ یہ رسول اللہ کا سحر تھا، رسول پاک کے حسن کا سحر تھا، یہ حسن مصطفیٰ کی تابانیت تھی۔ ابو بکر فنا فی الرسول تھے، ڈنک کا ہوش کسے تھا؟ ڈنک کا ہوش کسے تھا؟ ایک سانپ نہیں 20 سانپ بھی ڈنک مارتے۔ بعض روایات میں سانپ نے بار 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 ڈسا ہے، سانپ باہر سے اندر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ سوراخ تھا، نیچے وہ سوراخ بنا ہوا تھا، اور وہ سانپ کا یوں سمجھے گھر تھا جس سے وہ باہر آنا چاہ رہا تھا۔ تو جناب صدیق اکبر نے اس پر اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بار بار سانپ نے ڈنک مارا ہے، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ابو بکر کو برداشت کرنے کا حوصلہ یہ رخ مصطفیٰ کے حسن کی وجہ سے، یہ حسن مصطفیٰ میں گم تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے۔ اور یاد رکھو، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اونچا رتبہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ کچھ باتیں اور کر لیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا رتبہ جو حضرت مولا علی نے بیان کیا اور اہل بیت نے بیان کیا، میں نے سب سے پہلی بات آپ کے سامنے اہل بیت کی رکھی ہے۔ داتا صاحب نے کیا لکھا ہے؟ شیخ الاسلام بعد از انبیاء، نبیوں کے بعد اسلام کا سب سے بڑا بزرگ ابو بکر صدیق۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ کی 3 روایات، 3 یا 4 روایتیں بنیں گی، وہ سنا کر انشاءاللہ بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔
مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کوفہ کے ممبر پر حضرت علقمہ جو حضرت مولا علی کے شاگرد ہیں انہوں نے 3 بار ایسے ہاتھ مارا. 3 دفعہ ہاتھ مارنے کے بعد فرماتے ہیں سمیت علی ھذا المنبر علیجا یقول لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلته حد المفتری. فرماتے ہیں کہ میں نے اس منبر پر مولا علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب. فرمایا کہ اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا رتبہ ابو بکر صدیق کا ہے اور اس بات کو 80 لوگ روایت کر رہے ہیں. یہ حدیث متواتر ہے اور حدیث متواتر کا حکم نص قرآنی کے برابر ہوتا ہے. فرمایا کہ 80 لوگوں نے روایت کیا. مولا علی یہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا رتبہ ابو بکر صدیق کا. فرماتے ہیں اسی منبر پہ میں نے یہ بھی سنا ہے لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلته حد المفتری کہ میں نے اگر ایسا بندہ کوئی دیکھ لیا نا کہ جس نے یہ کہا کہ علی ابو بکر سے یا عمر سے افضل ہے فرماتے ہیں کہ میں مولا علی اسے کم از کم 80 کوڑے ماروں گا. کتنے کوڑے؟ 80. کیوں کہ اس نے تہمت لگائی ہے. یہ تہمت ہے صحابہ پر. حضرت جی صحابہ کے اجماع پر اعتراض ہے کہ صحابہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے. جھوٹا تو عام بندے کو کہا جائے اس پر کوئی تہمت لگائی جائے تو اسے بھی 80 کوڑے پڑتے ہیں. ادھر صحابہ حضرت علی المرتضیٰ کے یاروں پر تہمت لگا رہا ہے, حضور کے وفاداروں پر تہمت لگا رہا ہے. فرمایا کہ میں اگر کسی نے یہ کہا نا کہ علی ابو بکر و عمر سے افضل ہے, ساری امت سے حضرت علی المرتضیٰ ان 3 کے بعد افضل ہیں. کہ یاد رکھیے گا ساری امت سے حضرت علی المرتضیٰ ان 3 کے بعد افضل ہیں. مگر فرمایا کہ ان سے افضل نہیں مجھے کہنا. کیوں کہ انہیں اللہ نے افضلیت کا مقام عطا فرمایا. حضرت علی کو بستر نصیب ہوا جس رات اس رات خود رسول اللہ ابو بکر کو نصیب ہوئے خود رسول پاک. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا یہ ارشاد بھی سن ما طلعت الشمس ولا رجل خیر من ابی بکر و عمر. ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا. اچھا یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر الصدیق, اس حدیث شریف کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث پاک حضرت امام باقر نے بیان کی, حضرت امام باقر سے ان کے والد گرامی امام زین العابدین نے بیان کی, امام زین العابدین سے ان کے والد گرامی حضرت امام حسین نے بیان کی, امام حسین سے ان کے والد گرامی مولا علی نے بیان کی کہ خیر الاولین والآخرین بعد النبیین والصدیقین ابو بکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب. فرمایا کہ اولین و آخرین میں سب سے بہتر الا النبیین والمرسلین, انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کر اولین و آخرین میں سب سے بہتر جو ہستیاں ہیں ان میں ایک کا نام ابو بکر ہے, دوسرے کا نام عمر ہے. یہ حضرت علی المرتضیٰ کا نظریہ ہے, یہ حضرت امام زین العابدین کا نظریہ ہے, حضرت امام حسین کا نظریہ, حضرت امام باقر کا نظریہ, حضرت امام جعفر الصادق کا نظریہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے آگے چل رہے تھے. یہ حدیث بھی سلسلہ الضعف میں ہے, یعنی یہ بھی اہل بیت نے روایت کی اس حدیث کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتمشی قدام رجل ما طلعت الشمس علی رجل خیر منہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا کہ ابو درداء اس بندے کے آگے چلتے ہو جس سے افضل آج تک سورج نے نہیں دیکھا, ایسے بندے کے آگے نہیں چلتے. میرا ابو بکر سب سے آگے, میرا ابو بکر سب سے آگے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند گزارشات تھیں. قرآن, سنت اور اجماع امت اور عقل صحیح کا فیصلہ یہی ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
اپنا سب کچھ فنا کر دیتا ہے، اللہ اس سے سب سے زیادہ عزتیں اور اعزاز عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے میں اور آپ بھی یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم بھی اپنا سب کچھ حضور پر لوٹانے کے لیے ہر دم انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ ایک نعرہ لگا دیں، میرا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جائے، سارا زور میرا لگوا دیا آپ نے۔ دمادم مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مسجد آپ کی ہے، آپ نے آباد کرنی ہے۔ اگر مسجد ناراض ہو گئی تو رب ناراض ہو جائے گا۔ مسجدیں ویران نہیں ہونی چاہیے، یہاں نمازی ہونے چاہیے۔ سوال ہے پہلا، ایک وقت میں جب 3-4 اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کیا ان سب کا جواب دینا یا پھر ایک کا ہی سن کر جواب دینا ہے؟ مہربانی فرما۔ اذانیں ظاہر ہے ایک ہی وقت میں تقریباً ساری اذانیں ہوتی ہیں، تو آپ کی جو قریبی مسجد ہے اس ساری اذان کو پورے غور سے سنیں، سب کچھ موقوف کر کے چھوڑ چھاڑ کے اذان کو سنیں، اذان کا جواب دیں، اور اس کے بعد جو اس کے علاوہ اذانیں ہوتی ہیں آپ ثواب لینا چاہیں تو ان کا بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن جواب نہ دیں تو گناہ نہیں ہے۔ یعنی ایک اذان کا جواب دینا یہ ضروری ہے، ایک اذان کا جواب ضرور دیں، باقی اذانوں کا بھی جواب دیں گے تو ثواب ہوگا۔ دوسرا ہے، عورت کو بیعت ہونا چاہیے کسی پیر کا؟ بالکل ہونا چاہیے۔ کیا عورت کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی؟ عورت نے اپنی اصلاح نہیں کروانی، عورتیں بھی اصلاح کروائیں گی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس طرح کا آج کل نظام چل پڑا ہے نا کہ پیروں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا، یاد رکھیں عورت پیر کے سامنے نہیں آ سکتی، یہ ذہن میں رکھیے گا، عورت پیر کے سامنے نہیں آ سکتی، اور پیر کے حکم سے عورت کے لیے خامد کا حکم زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پیر کے حکم سے عورت کے لیے شوہر کا حکم زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہاں البتہ کسی صحیح العقیدہ عالم باشرہ ولی کی بیعت ہونا یہ برکت کی جو ہے وہ بات ہے، بیعت ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی کوئی کتابیں ہیں تو وہ پڑھیں، ان کے کوئی بیانات ہیں تو وہ سنیں، یہی پیر ہوتا ہے کہ وہ تربیت کرتا رہے۔ پیر یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کر جناب اس کے پاؤں دبانا شروع کر دیں یا ٹانگیں دبانا شروع کر دیں۔ ایسے پیروں پر اگر ہو سکے تو گزرتے گزرتے ان کے گھر کی طرف منہ کر کے تھوک لینا چاہیے، ایسوں کی بیعت کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 ہے جی، جب ایک عورت تسبیح پڑھاتی ہے درمیان میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ عورت جماعت نہیں کروا سکتی، ذہن میں رکھیں، یہ کثیر فتاوی میں ہے، در مختار میں بھی ہے، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جزیہ نقل فرمایا کہ عورت کی جماعت جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی جو نماز ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اسے دوبارہ پڑھنا پڑتا۔ تو اگر آپ نے تسبیح عورتوں نے پڑھنی ہے، یاد رکھیں نیکی وہ ہے جو ہمیں دین نے بتائی ہے۔ ہم تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب اللہ پاک کی طرف سے جو طریقہ بیان کیا گیا ہے یا جو قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے طریقہ لکھا ہے، اگر ہم اس کے خلاف کر کے نیکی لینا چاہیں گے تو یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عورت کی جماعت یہ مکروہ تحریمی ہے، عورتیں جماعت نہیں کروا سکتی، نہ نفل کی، نہ فرض کی، نہ تراویح کی، عورتوں کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ ہاں آگے مرد امام ہو، پیچھے سب سے پہلے مردوں کی صف ہو، پھر اس کے بعد بچوں کی صف ہو، اس کے پیچھے اگر آپ نے کوئی پردے وغیرہ کا انتظام صحیح بہترین معقول کیا ہوا ہے تو اس کے پیچھے عورتیں جو ہیں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، وہ بھی صرف اجازت ہے، ضروری نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ عورتیں گھر پر ہی رہ کر نماز پڑھیں۔ جب محفل میلاد ہو رہی ہوتی ہے، آخری سوال یہ ہے، جب محفل میلاد ہو رہی ہوتی ہے تو نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی لگانے چاہیے یا نہیں؟ عورتیں نعرہ لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ ایک اصول سن لیں، صوت العورت عورتن، عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی عورت کی آواز کو بھی چھپانا یہ فرض ہے۔ سپیکر لگا کر محفل کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی وہ سپیکر جس کی آواز باہر جائے، اگر اس سپیکر کی آواز باہر جا سکتی ہے تو عورتوں کے لیے کوئی الگ سپیکر تو نہیں ہے، اس لیے
دعوت اسلامی میں تو کم از کم یہ نظام ہے کہ عورتیں اسپیکر نہیں لگاتی. نمبر 2، نعرہ جب لگائیں گے تو بہت اونچی آواز میں اگر نہیں لگاتی عورتیں، کسی بند حال میں محفل ہو رہی ہے تو وہاں ظاہر ہے بیان کی بھی آواز آ رہی ہوگی، نعتوں کی بھی آواز آ رہی ہوگی، تو نعرہ بھی لگایا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نعرے سے آواز بہت زیادہ اونچی ہو جائے گی اور باہر چلی جائے گی تو اس میں احتیاط مناسب ہے. البتہ اگر کوئی لگاتا ہے تو یہ اتنا بڑا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. شاید کہ قرآن پاک پڑھتا وقت اذان شروع ہو جائے. قرآن پاک اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو یہ باقاعدہ روایات میں موجود ہے کہ وہ قرآن شریف کو بند کرے اور اذان کا جواب دے. خود کے سال ثواب کے لیے کلام پاک پڑھ کے رکھ سکتے ہیں اپنے لیے. سوال ہے کہ خود کے سال ثواب کے لیے کلام پڑھ کے رکھ سکتے ہیں. یہ جو سنیے گا بڑا دلچسپ سوال ہے، آخری اس کو بنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سلام پڑھیں گے. اپنے آپ کو سال ثواب کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ ہی کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نیکیاں کس کو ملی ہیں؟ مجھے ملی ہیں. اب یہ آگے کہاں پہنچانی ہے آپ نے؟ تو یہ سٹور ہمارے ہی نامہ اعمال میں ہو رہی ہے نا، ہمارے کھاتے میں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. تو اب اس کو سال ثواب مطلب آگے کہاں کریں گے؟ یہ سب کچھ ہمارے قبر میں ساتھ جائے گا، یہاں نہیں رہے گا. یعنی یہ نیکیاں جو ہیں یہ ہمارے ساتھ جائیں گی قبر میں، یہ پیچھے نہیں رہ جائیں گی.